دیگر تحریک کے رہنما جو ہیں آزاد کشمیر رنگلا کے، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ سجائی اور عشاقان مصطفیٰ میرے کریم آقا کے جلوس میں شامل ہوئے، سب جن کے ناموں سے میں واقف ہوں، جن کے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، جس کا میلاد سجا کر بیٹھے ہیں وہ ہر ایک کے نام سے واقف ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے جو مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب العالمین جل وعلا شانہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ البتہ تحقیق اللہ نے منع کیا، احسان کیا کن پر؟ مومنوں پر، کہ انہی میں سے ایک عظمت اور شان والا رسول مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آج ادھر والے بھی بول لیں، کیونکہ میں بھی اتنی دور سے سفر کر کے، سرگودا سے سفر کر کے اور دن رات کے پروگرام کرنے کے باوجود طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن الحمدللہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، اور میرے عیبوں پہ پردے بھی وہ ڈال رکھتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کر ہم سنی زندہ ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر ہم سنی زندہ ہے۔ ارے کوئی تو ہے نا جو ہمارا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے نا جو ہمارا خیال رکھتا ہے۔ ارے ہم ڈوبتے ہیں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اور آرے پہ کھڑی رومی کشمیر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے غلام، جب تو نے جہاں کہیں بھی جانا ہو، گلی گلی نگر نگر میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے تو پھر یوں کہے کہ چوکیدار رسول اللہ دا۔ کشمیر والوں تو ہٹائی محبوب اللہ دا ولی پہ بول رہا ہے کہ چوکیدار رسول اللہ دا، دیندہ پھردہ ہوکا لے لے سودا عشق نبی دا، او اللہ دے لوکا۔ اسی اہل سنت عشق والے ہاں تے عشق دا سودا اپنے دامن وچ رکھ دیاں تے گلی گلی محلے محلے پھر کے اعلان کر دیاں صدائے درود کی آتی رہے گی۔ ارے جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ ایسے نہیں، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ وادی کشمیر میں بیٹھے ہیں تو یہاں ایک ایک ذرہ کہے کہ صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تو جس عظمت اور شان والے رسول کو اللہ نے ہمیں عطا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ کیا؟ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ میں نے عرض کی پروردگار تو نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ وادی کشمیر میں رہتے ہیں، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ اللہ نے ہوا بنائی، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ نے یہ سورج بنایا، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ نے یہ چاند ستارے بنائے، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے یہ زمین بنائی، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، یہ سب کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم اپنے وجود کی طرف توجہ کریں تو دیکھیں کہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، بولیے آنکھیں اللہ کی نعمت ہے۔ یہ ان سے پوچھ لیجئے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان سے پوچھئے کہ بتائیں آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں کے بغیر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ارے اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے جو کائنات آپ دیکھتے ہیں میں وہ نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے،
یہ ان سے پوچھئے جن کی سماعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی، یہ اللہ کی اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ پاؤں عطا کیے، یہ بھی اس مالک کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ وجود عطا کیا، اتنا خوبصورت وجود عطا کیا۔ اب یہ ان سے پوچھئے کہ جن کا وجود آدھا ہے، جن کے پاؤں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جن کے کان نہیں ہیں، مالک تو نے یہ اتنا خوبصورت وجود عطا کیا، یہ سب نعمتیں دی، لیکن کسی نعمت پہ بطور تو نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں نے یہ نعمت دے کے تم پر احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا ہے پروردگار تو نے بے شمار انگنت نعمتیں عطا کی، تو نے ہمیں آنکھیں دی لیکن احسان تو کیا مگر جتایا نہیں، تو نے ہمیں زبان عطا کی، احسان کیا مگر جتایا نہیں، تو نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے، یہ پاؤں چلنے کے لیے دیے، تو نے ہمیں یہ وجود عطا کیا، احسان کیا مگر جتایا نہیں۔ قدرت کی آواز آئی، ہاں ہاں ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے تمہیں زبانیں دی لیکن میرے کارخانے قدرت میں زبانوں کی کمی نہیں آئی۔ میں نے تمہیں زبانیں عطا کی لیکن میرے کارخانے قدرت میں زبانوں کی کمی نہیں آئی۔ میں نے تمہیں آنکھیں دی لیکن میرے کارخانے قدرت میں آنکھوں کی کمی نہیں آئی۔ میں نے تمہیں ہاتھ عطا کیے لیکن میری کارخانے قدرت میں ہاتھوں کی کمی نہیں آئی۔ میں نے تمہیں وجود عطا کیے لیکن میرے کارخانے قدرت میں وجودوں کی کمی نہیں آئی۔ میں نے تمہیں یہ سب کچھ دیا لیکن میرے کارخانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں آئی، لیکن کارخانہ محبت میں یار ایک تھا دے تمہیں دیا، اس لیے احسان جتلا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے، فرمایا کارخانہ محبت میں یار ایک تھا دے تمہیں دیا، اس لیے احسان جتا رہا ہوں۔ اب آپ میں سے کسی کا کوئی دوست ہو، یار ہو، محبوب ہو، تو میں آپ کو کہوں یار میں نے سنا ہے تمہارا محبوب بہت خوبصورت ہے، ذرا اسے مجھے دکھا تو صحیح۔ دینا تو دور کی بات ہے نا، وہ کہے گا حضرت صاحب آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دکھاتا۔ اور دیکھو اللہ نے مومنوں پہ کتنا احسان کیا کہ اپنا عظمت اور شان والا رسول ان میں مبعوث فرما دیا۔ تو جب اللہ کا محبوب آیا، جب امام الانبیاء آئے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ تو جب اللہ کا احسان آیا تو اس وقت مومن جھوم کر کہتے ہیں آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، کریا کریا نور ہے، ڈالی ڈالی نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کی دنیا سب نور علی نور ہے۔ امام الانبیاء کے غلام تشریف فرما ہے، حضور کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا کا انتظار ہو رہا ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے بعض نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، بعض نے کہا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا، بعض نے کہا اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا، بعض نے کہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا، کلمہ اللہ کہا۔ اللہ اکبر۔ جب آمنہ کے لال آئے، جب آمنہ کے نور نظر آئے، جب بلال کے آقا آئے، جب امت کے داتا آئے، جب تیرے میرے آقا آئے،
تو میرے آقا کریم نے دیکھا تو فرمایا اے میرے غلاموں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن سن لو مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا مگر میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ آباد سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا انٹھار کی آمد، مرحبا انٹھار کی آمد۔ مرحبا میں اس پہ فخر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، اور میرے غلاموں سن لو قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت پہ قبول کی جائے گی، لیکن اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ اور سن لو میرے غلاموں سب سے پہلے جنت کا وہ کنڈا میں کھڑکانے والا ہوں، لیکن اس پر میں فخر نہیں کرتا، اور سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور میرے ساتھ اس میں غریب اور مومن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اس پہ میں فخر نہیں کرتا، اور مجھے ہی اولین و آخرین کا امام بنایا ہے اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء سرور کائنات کے غلام جلوہ فرما ہے، تو میرے کریم آقا تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں یہاں کس چیز نے روک کے رکھا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قربان جاؤ میرے نبی کے دیوانوں نے کہا اے کملی والے آقا اللہ نے جو ہمیں دین اسلام کی دولت عطا کی ہے نا، اللہ نے جو ہمیں دین اسلام کی دولت عطا کی ہے، اور جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے آپ کو بھیج کر، ہم اس انعام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے محبوب کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے، کیا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے؟ قربان جاؤ میرے آقا کے غلاموں نے کہا کملی والے آقا ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس دین اسلام کے عطا کرنے پر اور آپ کو ہم میں مبعوث فرمانے پر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ہے میرے غلاموں قسم اٹھانے کی وجہ یہ نہیں بلکہ معاملہ اور ہے، قسم اٹھانے کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے تم پر شک ہے، مجھے تم پر اعتبار نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے آ کر خبر دی ہے کہ اے کملی والے آقا اے محبوب تمہارے غلام جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ یا رسول اللہ یا علی سرکار کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا خدا کی آمد، مرحبا خدا کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا میڈیا کی آمد۔ مرحبا اللہ تمہارے ان دیوانوں کے اس عمل کو دیکھ کر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کرم آج بالا اے باما گیا کرم آج بالا اے باما گیا زباں پر محمد کا نام آ گیا کرم آج بالا اے باما گیا زباں پر محمد کا نام آ گیا زباں پر محمد
सदा बुलंद हो जाए। जब आप गली मोहल्लों में जाए, लोग पूछे आज मिलाद के जुलूस में खतीब साहब आए थे, इतनी दूर से आए थे, सरगोदा की सरजमीन से आए थे, तो वो कहते क्या थे? आप उन्हें एक ही बात कह देना, वो कहते थे कि आज अंबिया का इमाम आ गया, गूंज पड़नी चाहिए, आज अंबिया का इमाम आ गया है। लोग पूछेंगे आपने आज जुलूस सजाया, गाड़ियों पे गुंबद खजरा बनाया, अल्लाहू अकबर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपने सदाए नारा तकबीर बुलंद किया और नबी करीम की नाते पढ़ी, अल्लाहू अकबर। जब आप गली कूचों में जाते हैं तो बताए ना जरा, आपको खतीब साहब ने भी क्या बताया? आप कह देना कि बस एक ही बात बताई थी, खरज मिन्नी नूर। सुभान अल्लाह। वो कहते थे कि अल्लाह ने ऐलान किया, कद जाकुम मिनल्लाह नूर, और कहते थे कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। यार जितने लोग बैठे हैं अगर सब मिलकर पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ जो आज डेरी यहाँ रंगला बाग इस कॉलेज ग्राउंड से मेरे आका करीम की बारगाह में जाए, वहाँ पे सिर्फ ये नाम ना है कि कारी आमद बख्श सरगोदा की सरजमी से कश्मीर की वादी में आकर ये ऐलान करता था, बल्कि हर एक दीवाना यही कहता था आज अंबिया का, इमाम आ गया, आज अंबिया का इमाम आ गया है। अल्लाहू अकबर। आपने आज हुजूर का मीलाद किया अपनी तौफीक और हिम्मत के मुताबिक, लेकिन जब अल्लाह ने अपने यार का मीलाद किया तो यार की शान के मुताबिक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तौफीक पड़ी, आपने जनाबे वाला ये दरिया बिछा ली, लेकिन अल्लाह फरमाता है वल अर्द फरशनाहा, सुभान अल्लाह। मैंने यार की आमद पे जमीन का खाकी फर्श बिछा दिया। अल्लाह अकबर। तुम्हारी तौफीक पड़ी, तुमने तंबू लगा लिए, मैंने यार की शान के मुताबिक नीला आसमान लगा दिया। अब तुम्हारी तौफीक पड़ी, आप लोगों ने रात को मर्चें लगाई, लाइटें लगाई। अल्लाह फरमाता है वलक़द ज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबिहा, हमने आसमानों दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया, चिरागा किया, ताकि दुनिया को पता चल जाए आज अंबिया का, आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है। अल्लाहू अकबर फरमाया जब मेरा यार आया, अल्लाहू अकबर, कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठा, बल्कि ये आज आपने जुलूस की रैली नहीं निकाली। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस उठाइए, अल्लाहू अकबर, फसाइदर रिजालु वन्निसाउ फौकल बुयूती व तफर्रकल गिलमानु वल खादमु फित्तुरुकी युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज अंबिया का इमाम आ गया है, आज अंबिया का इमाम आ गया है। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहमद मुस्तफा, मरहबा मरहबा अहमद मुस्तफा। मरहबा मरहबा। जब मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना पाक आ रहे थे ना, तो उस वक्त जैसे आज आपको यहाँ रंगला बाग में पता चला सरगोदा से खतीब आ रहा है, तो आप इंतजार में बैठे थे, देखे तो सही वो है कैसा, देखे तो सही उसके बोलने का अंदाज कैसा है, देखे तो सही उसे अल्लाह ने आवाज कैसी दी है। तो जरा देखें मदीना पाक के लोगों को कितना इंतजार होगा मेरे महबूब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनको खबर पहुंची ना कि हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना पाक आ रहे हैं, तो हर घर में हुजूर की आमद के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू हो गई। हर एक ने अपनी तौफीक और हिम्मत के मुताबिक अपने घर में दरियां बिछाई, जो गरीब थे खजूरों के पत्ते लाए अपने घर में बिछाए, गली में पानी के छींटे लगाए, क्यों आज अंबिया का इमाम आ रहा है। तो फरमाया फसाइदर रिजालु वन निसाउ फौकल बुयूती, के मर्द और औरतें और
بچے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے امام الانبیاء کا انتظار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اطراف مدینہ میں پھیل کر آمنہ کے لال کی آمد کا انتظار کرتے ہیں. تو اب جو مدینہ پاک کے وہ بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ جب آمنہ کے لال آئیں گے نا تو ہم ان کا استقبال کریں گے. تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دف بھی پکڑ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر بیٹھ کے نا مکے کے پہاڑوں میں دیکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. یہ پنجابی کا شاعر ہے. اگر سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کی صدا، نہ آئی تو چلو میں تو پڑھنے آیا ہوں، پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان مدینہ پاک کی بچیاں اور بچے وہاں اوپر بیٹھ کر ممٹیوں پہ بیٹھ کے امام الانبیاء کا انتظار کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. چڑھی بے چڑھی چنا کری روشنایا، چڑھی بے چڑھی چنا کری روشنایا، اے رل مل سیاں تینوں دیکھن آیا، بہادیا پاک جمال وکھا. اے رب دے مائی آ جا، اے کملی والے آ جا، سینو تیری بڑی اڈیک ہے. اللہ اکبر. اوپر بیٹھ کے انتظار کرتی ہیں. پھر ایک لمحہ وہ بھی آیا، ایک گھڑی وہ بھی آئی. وہ صبح طیبہ ہوئی، وہ صبح کا منظر آیا جب اللہ کے محبوب کی سواری مکہ کے پہاڑوں سے نمودار ہوئی. جب آمنہ کے لال کی سواری مکہ کے پہاڑوں سے نمودار ہوئی تو والضحیٰ کا مکھڑا چمکا، طٰہٰ کا چہرہ چمکا. تو بچیاں کہتی کیا ہے؟ اے مدینہ پاک والو تمہیں مبارک ہو، چڑھیا نی چڑھیا چانے 14ویں رات دا، چڑھیا نی چڑھیا چانے 14ویں رات دا، گلیوں اور بازاروں میں کھڑے ہونے والے نا پکار کے کہتے ہیں کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ذرا وہ سامنے مکے کے پہاڑوں میں دیکھو تو صحیح. گلیوں میں پھرنے والے لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی دکھاؤ نا کہاں پہ آ رہے ہیں. اللہ اکبر. بچیاں کہتی ہیں ذرا مکہ پا کے پہاڑوں کے ان دامن میں دیکھو نا، وہ دیکھو نور برسا تا عرب کا تا دیدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تو مدینہ پاک کے لوگوں نے کہا کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس کا منظر شاعر اسلام حفیظ جلندری، آپ نے نام تو سنا ہو، بچے کو پتا ہونا چاہیے جنہوں نے قومی ترانہ دیکھا ہے. تو شاعر اسلام اس کا منظر یوں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی. اللہ اکبر. اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نچار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. کمال ہو گئی کہ آج خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش ہوئی نا، خطا ہوئی نا، اللہ اکبر، تو انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا ہے میرے پروردگار مجھ سے خطا ہوئی ہے تو مجھے اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دے، سبحان اللہ، مجھے اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر آدم، تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا؟ سبحان اللہ، ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا، تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا؟ قربان جاؤں، آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور میرے اندر روح پھونکی، جب میں نے اپنا سر اٹھایا میں نے عرش اعلیٰ کے ستونوں پہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا، میں نے دیکھا وہاں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے پہچان لیا کہ جس نام نامی اس میں گرامی تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ تجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو پتا چلا آدم کی توبہ قبول ہوئی، ذکر مصطفیٰ سے اللہ اکبر نبیوں کو نبوت ملی، ذکر مصطفیٰ سے اللہ اکبر رسولوں کو رسالت ملی، ذکر مصطفیٰ سے اور ابو بکر کو صداقت ملی، ابو بکر کو صداقت ملی ذکر مصطفیٰ سے، اور عمر کو عدالت ملی ذکر مصطفیٰ سے، اللہ اکبر عثمان غنی کو سخاوت ملی ذکر مصطفیٰ سے، اللہ اکبر علی المرتضیٰ کو شجاعت ملی ذکر مصطفیٰ سے، غوثوں کو غوثیت ملی ذکر مصطفیٰ سے، قطبوں کو قطبیت ملی ذکر مصطفیٰ سے، علماء کو یہ عزت ملی ذکر مصطفیٰ سے، اور مدینہ پاک والوں کو میرے آقا کی آمد کی خوشی نصیب ہوئی ذکر مصطفیٰ سے، تو پھر کیوں نہ کہے آج انبیاء کا امام آ رہا، کرم آج بالا اے باما گیا، کرم آج بالا اے باما گیا، زباں پر محمد کا نام آ گیا، زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ میرے آقا جب مدینہ پاک میں داخل ہوئے، اب جن کے پاس جھنڈیاں تھی انہوں نے جھنڈیاں اٹھا لی، جن کے پاس درختوں کی پھولوں والی ٹہنیاں تھی انہوں نے ٹہنیاں اٹھا لی، اور گلی کوچے میں اعلان کرتے ہیں جا محمد، سبحان اللہ، گونج پڑ جائے جا محمد بشیرا نذیرا، جا محمد بشیرا نذیرا، فصلوا علیہ فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ اب جب مدینہ پاک کے اس غریب صحابی کو خبر ہوئی حضور آ رہے ہیں، وہ مصلی بچھا کر امام الانبیاء کا انتظار کرتے ہیں، پتہ نہیں آنے والا کس کے گھر میں آئے، آنے والا نبیوں کا سردار ہے، آنے والا کائنات کا والی ہے، پتہ نہیں میرے گھر میں آئے کہ نہ آئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کی بیوی کہتی ہے ابو ایوب انصاری اٹھ جا، مدینہ پاک والوں نے اپنے گھروں کو سجا لیا ہے، ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اگر وہ آ گیا تو ہم بٹھائیں گے کہاں، ہمارے گھر میں کوئی مخملی سیج نہیں، کوئی تخت نہیں، کوئی قالین نہیں، کوئی بیڈ نہیں، کدھر بٹھائیں گے؟ بیوی مسکرا کے کہتی ہے سوچ مت عشق سرکار میں، عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں، عشق سرکار میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سنور جاتے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ ذرا تسی بھی اپنے دل کا برتن صاف کرو،
اپنے گھر حضور دی محفل سجاؤ تے پھر سرکار کرم کر دین گے، کیونکہ اج آمد ہے اس سونے دی جیڑا دو جگ نالو سونا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے، جس ونڈنے دکھ دکھ یاراں دے اور جس پوچھنے حال بیماراں دے، جس جا جا کے وچ غاراں دے امت دی خاطر رونا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا دی آمد دا مقصد اے نہیں کہ جناب سال تو بعد محفل میلاد سجا لئی، سال تو بعد جلوس دا انتظام کر لیا کہ اساں سرکار دی آمد دا حق ادا کر دیتا، بلکہ سرکار دی آمد دا مقصد اے وے کہ میرے نبی دنیا تے آئے تے ہر طرف نور ہی نور ہو گئے، سبحان اللہ۔ ہر طرف ظلمات جتے تھی ظلمات دے ڈیرے اٹھ گئے، ہر طرف پیار تے محبت آ گئی، ہر طرف الفت ہی الفت آ گئی۔ میرے نبی دے غلاموں، حضور کی آمد کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور غریبوں کا حق انہیں دیں اور یتیموں کے ساتھ تعاون کریں اور ہر ایک کے ساتھ سچ بولیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد پڑتے ہیں، وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہیں۔ اگر آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور 5 وقت نماز پڑھیں گے اور غریبوں کو ان کا حق دیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے محفل میلاد منانے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بیٹھیں ابھی آپ نے ایک ضروری اعلان سماعت عالم انشاءاللہ العزیز 26 اکتوبر بروز منگل بلوگل مرشد آباد میں ٹیچر ممتاز صاحب کے گھر ایک عظیم الشان جشن عید میلاد النبی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں خطیب شعلہ بیان، خطیب کشمیر بلبل کشمیر حضرت علامہ منیر احمد ہارونی صاحب آئیں گے، ان کے علاوہ علامہ ضیاء الحق عباسی صاحب آئیں گے، نقابت وہاں پہ حافظ عمیر صاحب کے بھی۔ دوسرا اعلان ایک بڑا اعلان ہے، امام عباس سماعت فرمائے جاگیر کٹ کے جامعہ چشتیہ جامع العلوم میں ایک عظیم الشان محفل آج ہو رہی ہے، جو ہم نے یہاں سے فارغ ہو کے وہاں پہ چلنا ہے۔ سب احباب نے جو لوگ یہاں پہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ہم یہاں کے وہاں ہم نہیں پڑھنی لیکن خطیب صاحب نے وہاں پہ ہی نماز پڑھنی ہے، تقریر کرنی ہے۔ لنگر کا خصوصی اہتمام الطاف شہین صاحب نے کیا، ادھر ہی چلیں گے، 2-3 باتیں سن لیں۔ اویس طارق صاحب کے دل میں گولڈا شریف پیر میر علی شاہ صاحب کی کوئی وہ یاد اٹھ رہی ہے، جو ہم ہر محفل میں مجھے حضرت کہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اج سکمت رانی ودھیری، اج سکمت رانی ودھیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، کیوں دلڑی اداس گنیری، لوہ لوہ وچ شوق چنگیری، اج نینن لائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکتے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، محمور اکھی ہن مدبریاں۔ اس صورت نو اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان آکاں کے جانے جہان آکاں، سچ آکاں تے رب دی میں شان آکاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، اے صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزاتے روز حشر، رہے وقت نزاتے روز حشر۔ بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں، ہم سلام پڑھیں گے، سلام کے بارے میں سنیں گے، درود پڑھو بے حساب ثواب ملتا ہے، درود پڑھو بے حساب ثواب ملتا ہے، لیکن سلام پڑھو تو کملی والے آقا کا جواب ملتا ہے۔ کھڑے ہو، مصطفیٰ جا